part of speech. اجزائے کلام، گفتگو کے حصے، کہ جب بھی کوئی شخص کوئی گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، اس کی گفتگو یا بات 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوتی۔ جب بھی کوئی شخص گفتگو کرے گا، اس کی گفتگو 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوگی۔ جب بھی کچھ بولے گا کوئی، تو عربی میں جو بھی بولا جاتا ہے اس کو تلفظ یا لفظ کہتے ہیں۔ جو بھی کسی نے بولا، ہم کہتے ہیں اس نے ایک لفظ بولا ہے۔ کیا مراد؟ جو بھی انسان کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں، اور لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ تو اب جب بھی کسی نے کچھ بولا ہے تو اس نے 3 چیزوں میں سے ایک چیز یا 2 چیزیں یا تینوں چیزیں بول کر اپنی بات بتائی ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ تو اس نے کسی کا نام لیا۔ جب اس نے کسی کا نام لیا تو اس میں کوئی زمانہ شامل نہیں تھا۔ پہلے نمبر پہ اس نے کسی کا نام لیا، کوئی زمانہ شامل نہیں تھا۔ مثلا اس نے کہا قاسم، خالد، حامد، لاہور، گجرانوالا، قلم، کرسی، یہ سب چیزیں نام ہیں۔ تو عربی میں جو نام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسم۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے، جب کسی کا نام لیا جاتا ہے تو نام کا کسی سے زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بالکل بھی۔ مثلا جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے مختلف نام لیے، تو آپ ان سب سے کسی زمانے کا معنی نہیں نکال سکتے۔ آپ یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں فلاں زمانہ پایا جا رہا ہے، مثلا زید، عالم، خالد اور کرسی، قلم، گجرانوالا، لاہور، اس میں آپ کوئی زمانہ ڈھونڈنا چاہے تو آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی زمانہ نہیں ملے گا۔ تو ایک تو یہ گزارش کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات جو ہے یا تو کسی کے متعلق ہوگی، کسی کا نام لے گا۔ تو نام جو ہیں وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، مطلب جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ یا تو وہ نام جو ہے کسی شخصیت کا ہو سکتا ہے، یا چیز کا نام ہو سکتا ہے، یا جگہ کا نام ہو سکتا ہے۔ تینوں طرح کے نام جو ہیں وہ عربی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اردو میں بھی یہی استعمال ہوتے ہیں، یا کسی شخص کا نام لے گا، یا جو ہے یہ کسی چیز کا نام لے گا، یا کسی جگہ کا نام لے گا۔ یہ 3 جو ہیں وہ نام ہوتے ہیں۔ اس کو ناؤن کہتے ہیں، یعنی کہ انگلش میں، اور عربی میں سے اسم یا اسماء کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، بلال صاحب یہ ایک غلام مرتضی صاحب ہیں، انہیں روز آواز کا مسئلہ ہوتا ہے، انہیں ایک بار سمجھا دے کسی نہ کس طرح۔ اچھا، تو اب ایک گزارش، تو سب سے پہلے یہ کہ پارٹ آف سپیچ کی بات کر رہے ہیں کہ اجزائے کلام جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ گزارش کی کہ جب بھی کوئی بات کرے گا تو 3 چیزوں کا نام لے گا۔ تینوں چیزوں میں سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی۔ تو نام کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم یہ ہوتا ہے، نام یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود دیتا ہے، جس کا معنی بالکل بولنے سے وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، معنی اس کا واضح ہو جاتا ہے خود ایک بار بولنے سے، اس کا معنی واضح ہو جائے۔ یعنی کہ اسم کیا ہوا، ناؤن کیا ہوا؟ ناؤن وہ کہ جس کو بولا جائے اور بولنے والے کو اس کی فوراً سمجھ آ جائے اور اس کے ساتھ کسی وضاحت کی ضرورت نہ ہو، جیسے خالد، زید، حامد، گجرانوالا، لاہور، پنڈی اور قلم، کرسی، کچھ بولا، کسی وضاحت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو یہ گویا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب گفتگو کرنے والے نے گفتگو کی تو اس نے کسی کا کام بتایا، اور کوئی بھی کام زمانے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ آپ نے کوئی بھی کام انجام دیا، یا تو آپ اس کے گزشتہ زمانے میں انجام دے چکے ہیں،
یا پھر آپ اس کام کو موجودہ وقت میں انجام دے رہے ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی آنے والے زمانے میں اس کام کو کرنا چاہیں گے۔ گویا کوئی بھی کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا کیا ہے وہ زمانے کے ساتھ ہمیشہ جڑا ہوتا ہے۔ وہ لفظ جس میں کسی کام کا معنی پایا جائے، ابھی اس کی تعریف ہے، وہ لفظ جس میں کسی کام کا معنی پایا جاتا ہے اور وہ کام جو ہے کسی زمانے سے جڑا ہوا ہو، تو اس صورت میں اس کو ہم عربی میں فعل کہیں گے۔ تو ایسا لفظ جس میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس میں یوں کہہ لیں کہ یہ محتاج، جیسے ہم نے کہا تھا اسم جو ہے وہ اپنا معنی خود بتاتا ہے، اس کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی اور لفظ بولنا نہیں پڑتا اس میں۔ لیکن فعل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فعل کے ساتھ ہمیں زمانے کا بھی ذکر کرنا پڑتا ہے۔ گویا فعل جو ہے اس میں ایک کہہ لیں کہ ضرورت یا محتاجی یا احتیاج جو ہے وہ پائی جاتی ہے زمانے کی۔ زمانہ آئے گا، زمانہ ہوگا تو فعل کی وضاحت ہوگی، ورنہ نہیں۔ یہ ہوگی دوسری تعریف۔ گویا اب اس تعریف میں یہ ہوا کہ فعل وہ لفظ، وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی زمانے کے ساتھ مل کر دے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب تیسری بات جو ہے وہ ہے یا تو نام لیا یا کسی کام کا بتایا جس میں زمانہ شامل تھا۔ اب آخری بات جو ہے کہ کوئی نام کو یا کام کو بیان کرنے کے لیے کسی لفظ کی ضرورت پیش آئی جس لفظ نے صرف تعلق کا کام دیا۔ ان دو الفاظ کو صرف کیا کیا؟ آپس میں جوڑا۔ دو الفاظ کو ان کو آپس میں جوڑا اور در حقیقت جو ہے ان دو الفاظ کو آپس میں جوڑا اور در حقیقت جو ہے اس لفظ کا اپنا معنی ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملے بغیر یا بیک وقت دونوں کے ساتھ ملے بغیر واضح نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایسا لفظ جو صرف ربط، جوڑنے کا کام دے، ٹھیک ہے، اور صرف جوڑنے کا کام دے، اس کے علاوہ کام کوئی نہ ہو، اور یہ بھی کہ اس کا معنی جب وہ کسی کے ساتھ جڑے تو واضح ہو، ورنہ اس کا معنی جوڑنے کے بغیر واضح بھی نہ ہو۔ جی کنجیکشن سے کہتے ہیں۔ اچھا، تو اسے کیا کہیں گے؟ آرٹیکل کہہ سکتے ہیں آپ، حرف کہہ سکتے ہیں، وہ حرف ہوگا۔ گویا پارٹ آف سپیچ بنیادی طور پر آپ کے سامنے جو میں نے رکھے وہ 3 ہیں۔ اب لاسٹ بات تھی حرف، تو حرف کی اب جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ کیا ہوگی؟ کہ حرف وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا معنی خود نہیں دیتا، اور یا تو اپنا معنی کسی اسم کے ساتھ مل کر دے یا کسی فعل کے ساتھ مل کر دے، تو اس صورت میں اس کو یا کسی فعل کے ساتھ مل کر دے اپنا معنی، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں، حرف۔ کنجیکشن، یہ اس کی جیسے کنجیکشن تو ایک قسم ہے نا جی، تو یہ جو ہے وہ اس کی کئی اقسام ہیں، پھر حروف کی کئی اقسام ہیں، اسماء کی پھر کئی اقسام ہیں، ورب کی یعنی کہ ناؤن، ورب اور آرٹیکل، اس کی کئی اقسام ہیں آگے۔ تو بنیادی طور پر ہم نے آج کیا سمجھا کہ جو پارٹ آف سپیچ ہیں، یہ گفتگو جب انسان کرتا ہے تو اس کی گفتگو ہمیشہ انہی تینوں چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ تو یہاں تک بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ اچھا، اگر یہاں تک بات سمجھ آئی تو پھر ہم اگلی بات شروع کرتے ہیں۔ بتائیں ذرا، سمجھ آئیے یہاں تک کہ اس کو دوبارہ ایک بار میں ریپیٹ کر دوں تاکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد محترم، الحمدللہ بہت اچھی سمجھ آئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آج میری فرسٹ کلاس ہے، نیو ہوں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اب بنیادی بات کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو سبق ہے جس کو ہم آج شروع کر رہے ہیں، یہ ہے نامہ سبق، یہ ہے ضمیر کے متعلق۔ اب ضمیر کو سمجھنے کے لیے ناؤن، اور اس کو سمجھنے کے لیے ناؤن کو یعنی کہ ضمیر کو سمجھنے کے لیے اسم کو سمجھنا ضروری تھا، اس لیے ٹھیک ہے۔
تو اس لیے میں نے یہ تینوں چیزوں کی آج وضاحت کی. تب بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ بعض دفعہ ہم ایک بار کسی کا نام لے کے دوبارہ اس کا نام نہیں لیتے. مثلا کہتے ہیں زید آیا، اس نے کھانا کھایا اور آرام کیا اور دوبارہ پڑھنے چلا گیا. اس نے آرام کیا. تو یہ نام ایک بار ذکر کیا تو وہ تو ناؤن ہو گیا. جس نام کو ہم نے ذکر کیا اسے کہتے ہیں ناؤن. اب ناؤن کی جگہ جو اس استعمال ہو رہا ہے وہ یا وہ اس وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ضمیر کہتے ہیں، پرناؤن کہتے ہیں. پرناؤن ضمیر کہتے ہیں. تو گویا جو بھی ضمیر ہے، پرناؤن ہے، وہ کس کی جگہ استعمال ہوتا ہے؟ کسی ناؤن کی جگہ. نام کی جگہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے، نام کی جگہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر یا پرناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی تفصیل تو بعد میں، لیکن اب تھوڑی سی یہاں یہ گفتگو سمجھ لیں کہ جو ضمیر ہے وہ ہوتی کیا ہے. مطلب ضمیر میں ہم کیا چیزیں دیکھتے ہیں ہمیشہ؟ تو پرناؤن میں ہمیشہ ہم تین چیزیں دیکھتے ہیں. تین چیزیں ضمیر میں ہم ہمیشہ تین چیزیں دیکھتے ہیں، یاد رکھیں. وہ کیا؟ کہ جب بھی ہم کسی نام کی جگہ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، اس میں تین باتوں میں سے تینوں میں سے کوئی ایک ہمہ وقت تین چیزیں ضرور پائی جا رہی ہوں گی. جو ہم نے نام استعمال کیا تھا اس کی جگہ اب ہم نے ضمیر استعمال کی، پروناؤن استعمال کیا. وہ نام جو کسی کا ہم نے استعمال کیا تھا وہ نام کیا تھا؟ یا تو وہ کسی مرد کا تھا یا کسی عورت کا تھا. تو اب جو ضمیر آئے گی، پروناؤن آئے گا، وہ بھی یا تو کسی مرد کا نام ہوگا، وہ ضمیر جو ہے یا تو کسی مرد کے لیے استعمال ہو رہی ہوگی یا پھر کسی عورت کے لیے استعمال ہو رہی ہوگی. گویا ضمیر کے لیے ضروری ہے سب سے پہلی بات کہ اس کے متعلق ہمیں پتہ ہو کہ یہ ضمیر جو ہے، یہ لفظ جو ناؤن کی جگہ استعمال ہو رہا ہے، اسم کی جگہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، جسے ہم نے جو ہے وہ پروناؤن کا نام دیا یا ضمیر کا نام دیا، یہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے؟ اس کو ہم کیا دیں گے؟ اس کی جنس کیا تھی، جینڈر کیا تھی اس کی. ٹھیک ہے. ایک تو گویا ضمیر میں ہم ہمیشہ یہ چیز دیکھیں گے کہ جنس دیکھیں گے. ضمیر میں ہم جنس دیکھیں گے اور جنس کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے مطابق جو ہے ہم ضمیر استعمال کریں گے. پہلی بات. دوسری بات یہاں پہ یہ کہ جو بھی ضمیر ہم نے استعمال کری، پروناؤن استعمال کیا، اس کا جنس کا اعتبار کے ساتھ ساتھ، جنس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ جس کے لیے وہ ضمیر یا ناؤن پروناؤن استعمال ہو رہا ہے، وہ ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہے. گویا ہم اس میں اگلی بات کیا دیکھتے ہیں کہ واحد ہے، مذکر ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع. پہلے ہم نے کہا کہ جنس دیکھیں گے، مذکر ہے، مؤنث. اب اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اس کی تعداد کیا ہے. اگر مذکر ہے ایک ہے یا دو یا تین، مؤنث ہے ایک ہے یا دو یا تین. گویا دوسری بات یہ ہے کہ تعداد. کسی بھی ضمیر میں پہلی بات تو یہ ہم جنس دیکھتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ وہ تعداد دیکھتے ہیں. تو تعداد اور جنس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، مذکر و مؤنث، اور تعداد میں تین، ایک دو تین تک عدد آتا ہے. ہمارے ہاں اردو میں جمع دو سے شروع ہو جاتی ہے اور عربی میں جو ہے وہ جمع تین سے شروع ہوتی ہے. تو ایک کو عربی میں واحد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ اور تین کو جمع کہتے ہیں، یا تین سے زیادہ کو بھی جمع کہتے ہیں. اچھا، دو باتیں ہوں گی. اب تیسری بات یہ کہ جو بھی ضمیر کبھی استعمال ہوتی ہے، یوز ہوتی ہے، اس کے متعلق تین باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہم نے نام کی جگہ کو لفظ استعمال کیا، یا تو وہ لفظ جس کے متعلق استعمال کیا وہ موجود نہیں تھا، یا تو نام کی بجائے ہم نے آپ یا تو کہا تو مخاطب کا نام کی جگہ ایک لفظ ہم نے استعمال کیا جو کہ موجود تھا.
یا ہم نے کسی کی بات نہیں کی، اپنی ذات کی بات کی. میں نے کہا میں استاذ ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں طالب علم ہوں. اب میں بول رہا ہوں، میں خود اپنی ذات، اپنے نام کی بجائے، عبید اللہ کی بجائے میں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. گویا یہاں سے یہ بات واضح ہوئی، جسے انگلش میں جو ہے وہ تھرڈ پرسن وغیرہ وہ کہتے ہیں. بہرحال اس کی پھر ضرورت نہیں ہے. اچھا، تو گویا جو موجودگی کے اعتبار سے 3 طرح کی اقسام ہوں گی کسی کی بھی. یا تو جس کے لیے ہم ضمیر استعمال کریں گے وہ موجود ہوگا، یا وہ موجود نہیں ہوگا. اگر موجود ہوگا اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو اس سے بات ہو رہی ہوگی یا وہ بات کر رہا ہوگا. تو گویا اس کی بھی 3 اقسام آگے ہوگی. ڈیوائیڈیشن جو ہے، اس کی تقسیم جو ہے وہ 3 طرح سے ہوگی. تو پہلی تقسیم کیا ہے کہ اگر وہ موجود نہیں ہے تو اسے تھرڈ پرسن غائب کہہ دیں گے. غائب عربی میں جب کوئی موجود نہ ہو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں غائب کی ضمیر. غائب. ایک بات، اگر کوئی موجود ہے ہم جیسے میں کہتا ہوں آپ کدھر ہیں، کہتے ہیں جناب میں حاضر ہوں. تو عربی میں موجود ہونے کو حاضر، جو ضمیر کسی موجود شخص کے لیے بولی جائے اسے کہتے ہیں حاضر کی ضمیر. ٹھیک ہے. اب تیسری جو ضمیر ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ حاضر ہونے کے اعتبار سے وہ موجود ہے یا سن رہا ہے یا بات کر رہا ہے. بات کرنے والے کو عربی میں متکلم کہتے ہیں. تو گویا اس ساری بات کی وضاحت یہ ہوئی کہ کسی بھی ضمیر میں 3 چیزیں پائی جائیں گی بیک وقت. نمبر 1 جنس، نمبر 2 تعداد 1 2 3، اور نمبر 3 موجود ہونا یا نہ ہونا. اس کو آپ حاضر و غائب کہہ لیں، یعنی کہ ایک جو ٹرم ہے وہ حاضر و غائب استعمال ہوتی ہے. حاضر و غائب. اب آج کا جو سبق تھا وہ یعنی کہ ہے وہ اسی کے متعلق ہے، ضمائر کے متعلق. تو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اس میں اشارہ بھی ہم نے 3 چیزیں دیکھی تھی. ایک جنس بھی ہم نے دیکھی تھی اور تعداد بھی ہم نے دیکھی تھی، لیکن اس میں قریب و بعید تھا. حاضر اور غائب ہونے کے لحاظ سے بات نہیں تھی، اس میں حاضر غائب نہیں تھا. اس میں جب اشارہ کر رہے ہیں تو ایک چیز یا قریب ہے یا دور ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال وہاں پہ ہوتا تھا. تو اب سوال آپ کے سامنے ہے. سوال یہ ہے کہ من حاضر رجل. تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب اس میں اشارہ کے بعد الف لام کسی پر آتا ہے تو گویا وہ کلام کا ایک حصہ بنتا ہے، اور وہ بھی ادھورا حصہ، یعنی کہ وہ کسی کے ساتھ مل کے مکمل ہوگا، پھر مل کے پھر ایک حصہ بنیں گے، پھر وہ کلام کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ حصہ مل کر پھر وہ بات مکمل ہوگی. اچھا، اگر میں نے اسم اور فعل کی بات کی، اگر میں آپ کے سامنے اگر تھوڑی سی وضاحت کروں تو یہ سبق ہمارا یہ بھی حل ہو جائے گا اور دوسرا بھی حل ہو جائے گا. وہ یہ ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ من حاضر رجل، یہ شخص کون ہے، یہ کون ہے. من حاضر رجل، یہ کون ہے. تو من کیا ہے؟ من یہ اسم ہے کہ فعل حرف، تو اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو جو ہم بنا سکتے ہیں، جو من ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ کیا بنا سکتے ہیں، یا تو پھر حرف. یہ حرف بنا سکتے ہیں، یا پھر اسماء استفہام بھی اس کو کہتے ہیں. اسم بنا سکتے ہیں من کون. ٹھیک ہے. تو حاضہ جو ہے یہ کیا ہے، اسم یا فعل. تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں اسم ہے، کیونکہ یہ نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اس میں اسماء اشارہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے اسماء ہیں. الرجل بھی اسم ہے، اس کے شروع میں الف لام آ گیا. تو خیر یہ ایک تھوڑا سا میں نے پریکٹیکل کے طور پہ آپ کو بتایا تھا، لیکن یہ ہمارا انشاءاللہ اس کا پریکٹیکل پھر کریں گے. لیکن اب جو ہے وہ خاص طور پہ ضمیر کی بات ہو رہی. من حاضر رجل، یہ آدمی کون ہے. ہوا عباس، وہ عباس. تو عباس جو ہے وہ کیا تھا، غائب تھا. اس کے متعلق بات ہو رہی تھی آپس میں، جیسے 2 شخص آپس میں بات کر رہے تھے. عباس دور تھا تو اس نے پوچھا یہ کون ہے، تو اشارہ کر کے تو جواب دینے والے نے دیا ہوا عباس. تو عباس کیا ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے
اور غائب ہے تو اس کے لیے ہوا استعمال ہوا، اس کے لیے ہوا استعمال ہوا. ٹھیک ہے. سر یہ غائب کیسے ہے؟ عباس غائب ہے نہیں، موجود دو طرح سے ہوتا ہے انسان. جب اس کی موجودگی یا تو وہ بات سننے والا ہوگا یا بات کرنے والا ہوگا. اگر وہ بات سننے والا نہیں ہے، بات کرنے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے عربی میں غائب ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا. بات کر رہا ہے تو پھر حاضر ہے، یا بات سن رہا ہے تو پھر حاضر ہے. نہیں تو ورنہ وہ حاضر نہیں ہے، چاہے وہ پاس موجود کیوں نہ ہو. وہ اس کے لیے تو ہوا عباس. وہ کون ہے؟ عباس. عباس تاجر. عباس کون ہے؟ عباس تاجر. عباس تاجر ہے. تو عباس دیکھیں، عباس تاجر. تو یہ ساتھ ساتھ اب اسم کی وضاحت تو ہو گئی. تو آپ کو بتایا تھا جب کسی اسم سے کوئی بات شروع ہو، جس اسم سے بات شروع ہوتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو اسم کے متعلق بات کی جا رہی ہے تو اس کو خبر کہتے ہیں. تو عباس کیا ہے؟ مبتدا. اور تاجر کیا ہے؟ خبر. ایک بات. دوسری بات یہ بھی گزارش کی تھی آپ سے کہ مبتدا خبر میں مذکر مؤنث میں خبر اور مبتدا دونوں برابر ہوتے ہیں. اگر خبر مذکر ہے، مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث. تو عباس تاجر تاجرات نہیں آیا. ایک بات. اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی تھی کہ کہا تھا کہ جس کے متعلق بات ہو رہی ہے گویا وہ خاص ہی ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے متعلق بات کر رہے ہوں کوئی اسم جس کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو؟ مبتدا ہو، وہ معرفہ ہو. مبتدا اس کو مبتدا بھی بنائیں گے اور ساتھ وہ معرفہ بھی ہوگا. اور جو تاجر ہے یعنی کہ جو خبر دی جا رہی ہے وہ کیا ہوگی؟ عام ہوگی، خاص نہیں ہوگی. تاجر. اب تاجر کوئی بھی ہو سکتا ہے. تاجر اس نسبت سے تو عام ہے کہ خاص ہے کہ یہ عباس کے ساتھ جڑا ہے، ورنہ لفظ تاجر تو کہیں ہے. اب اس میں کو خاص تو نہیں ہے نا، خاصیت کوئی نہیں ہے. تو عباس تاجر. تو یہاں دیکھیں. اور آخری بات یہ بتائی تھی کہ مبتدا خبر دونوں پر ہمیشہ کیا آتی ہے؟ پیش آتی ہے، جس کو ہم ضمہ کہتے ہیں عربی میں. تو یہاں دیکھیں عباس تاجر. عباس کون ہے؟ تاجر ہے. عباس تاجر غنی. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بندے کے متعلق آپ کئی خبریں دے دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی خبر ہو. تو اس سے پتہ چلا ایک مبتدا کی، ایک قسم کی کئی خبریں ہو سکتی ہیں. تو جیسے کہ عباس تاجر غنی. عباس تاجر ہے، غنی مالدار ہے. جی. حامد مدرس. حامد استاذ ہے. حامد مدرس جدید. حامد نیا استاذ ہے. اب اس کے بعد ہے ما ہاذا. یہ کیا ہے؟ ہاذا تفاح. تفاح یہ کیا ہے؟ سیب ہے. التفاح فاکہۃ لذیذۃ. سیب جو ہے وہ مزیدار پھل ہے. ٹھیک ہے. ما ذالک وہ کیا ہے؟ ما ذالک وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور وہ چڑیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں تو اردو میں چڑیا مذکر مؤنث استعمال ہوتے ہیں، عربی میں وہ مذکر استعمال ہوگی. چاہیے کہ اس کے آخر میں کوئی بھی ایسی علامت نہیں ہے جس کو ہم مؤنث قرار دیں. العصفور سر یہ فاقیہۃ کا مطلب کیا ہے؟ جی فاقیہۃ یہ جو پیچھے فاکہہ پھل اتفاق پھل پھل. پھل ٹھیک ہے سر. فاکہۃ پھل. ذالک عصفور وہ کیا ہے؟ وہ چڑیا ہے. العصفور طائر صغیر چڑیا چھوٹا پرندہ ہے. العربیۃ لغۃ سہلۃ عربی زبان آسان ہے. عربی جو ہے لغۃ زبان ہے، سہلۃ آسان. یعنی کہ عربی زبان جو ہے وہ آسان ہے، سہلۃ آسان ہے. سفل تو نہیں ہے. ہاں ہو جائے گی انشاءاللہ. جو تھا نا خوب وہی بتدریج وہی خوب ہوا. سر یہ العربیہ تو ہے، اس میں تن لگے گا یا تو ہی لگے گا؟ الف العربیہ لام تو آ گیا نا، لغاتن. الف لام آ اچھا گیا، تن ٹھیک ہے نہیں آ سر. سکتا. اب یہ تو پہلے بات ٹھیک ہو ہو گئی گیا نا. سر. تو ٹھیک العربیۃ سر. لغۃ جمیلۃ عربی زبان خوبصورت زبان ہے. عربی جو ہے وہ خوبصورت زبان ہے. عمار طالب مجتہد. عمار طالب علم ہے، مجتہد محنتی ہے. ومحمود اور محمود طالب علم ہے، کسلان سست ہے. من انت تو کون ہے؟ اب انت جو ہے یہ ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے؟ اس ضمیر کا نام آپ مخاطب سے بولیں. آپ نے کہا آپ کون ہیں؟
تو مخاطب کو تھا ایک تھا تو گویا واحد ہو گیا، انتا تو مذکر ہو گیا، اور تیسری بات اب سامنے تھا اس سے بات ہو رہی تھی تو وہ حاضر ہو گیا، تو گویا کون سی ضمیر ہوئی؟ انتا واحد مذکر حاضر کی ضمیر، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ، اس کے بعد ہے انا طالبن، انا، اب انا سے مراد میں ہے، میں ہوں۔ اب یاد رکھیں عربی میں میں کے لیے بھی، وہ مؤنث کے لیے بھی میں آتا ہے، اور یعنی کہ انا آتا ہے، اور مذکر کے لیے بھی انا ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں انا ضمیر کو اگر میں کھول کے تھوڑا سا ڈسکرائب کروں، بیان کروں، تو انا ایک تو واحد ہے، دوسرا میرے اعتبار سے مذکر ہے، گویا واحد مذکر، پھر تیسرا جو ہے وہ متکلم کی ضمیر ہے، بات کرنے والا جو ہے وہ کا بات کر لیں، تو گویا یہ کون سی ضمیر ہوئی؟ ضمیر ہوئی واحد مذکر متکلم۔ سمجھ آ رہی؟ میں تھوڑا سا آسان کر کے آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ انت طالب جدید، کیا آپ نئے طالب علم ہیں؟ نعم انا طالب جدید۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے، تمرین کو بھی دیکھیں گے، اور پچھلی جو اب تک کا سبق اسباق پڑھیں ان کو بھی ریوائز کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو کویسچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم اذان ہو گئی، میٹنگ جو ہے اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ جی کوئی کویسچن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، یہ مبتدا اور خبر یہ دوبارہ ایکسپلین کر دیجئے۔ مبتدا کے متعلق میں نے بتایا تھا، جب کسی اسم سے کسی بات کی ابتدا ہو، ابتدا جس سے کسی بات کی ابتدا کی جائے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جس نام سے کسی بات کی ابتدا کی اس کے متعلق جب کوئی بات کی جا رہی ہے، وہ نام جو پہلے گزر چکا ہے اس کے متعلق جو بات کی جا رہی ہے اس کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ گئی ہے جی جی؟ استاد محترم، جزاک اللہ۔ جی الحمدللہ سمجھ آ گئی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی، میں انڈیا سے، مہاراشٹر ممبئی سے بول رہی ہوں۔ جی جی یہاں کا ٹائمنگ کیا ہے؟ اور میں نے ابھی کل سے اس کو جوائن کیا ہے، مطلب ابھی نوٹ ڈاؤن نہیں کی ہوں، تو آپ لیکچر ڈاؤن لوڈ کریں گے تو میں نوٹ ڈاؤن کروں گی۔ جی جی یہ کل پہلا دن تھا؟ جی جی نہیں جی کلاس کا جی نہیں، آج ہمارا تو لیکچر جو ہے وہ 15واں لیکچر ہے غالباً آج، تو ہم نے یہ کیا ہے کہ جو پہلا لیکچر ہے وہ میں نے گروپ میں شیئر کر دیا ہے، تو گاہے بگاہے میں دوسرا تیسرا اور جو پیچھے لیکچر آپ سے رہ گئے ہیں وہ سارے شیئر کر دوں گا، آپ ان کو سن لیں، دیکھ لیں، پڑھ لیں، اور جو نہ آئیں تو وہ پوچھ لیں۔ سر، دوسرا میں نے ٹائمنگ کل کے سے حوالے جوائن سے، کیا ہے، جی جی دوسرا کل ٹائمنگ کے حوالے سے سے میں نے جوائن کیا، تو ابھی میں نے پہلا لیکچر بھی نہیں لکھا ہے، تو مجھے پورا 15 چاہیے، تو ڈاؤن لوڈ کرتے رہیں گے جی آپ جی وقتاً تو میں اس کو نوٹ میں نے ڈاؤن کہا کروں گی۔ دیکھیں آپ بھی ایک دن میں 15 تو نہیں کر سکتی نا، تو ایک ایک کر کے میں جی گروپ میں شیئر کر دیے، ایک لیکچر پہلا لیکچر جو ہے وہ میں نے گروپ میں دوبارہ سے شیئر کیا ہے، تو میں اگر جی آپ کو مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ دوبارہ شیئر ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا دوسری جی بات، ٹائمنگ کا آپ کا آدھے گھنٹے کا ہمارا اور آپ کا آدھے گھنٹے کا فرق ہے جی، آپ کو معلوم ہوگا۔ ہم آدھا گھنٹہ آگے ہیں، جی تو یہاں کے حساب سے 6 بجے۔ 6 بجے، تو ہمارے حساب سے جی 5:30۔ جی برابر۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اب جزاک اللہ خیر۔ نماز کا ٹائم ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔